ہیلو دوستو، آج ہم انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، سید قوم کی تاریخ۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شروع ہوتی ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے سماجی، ثقافتی اور دینی ڈھانچے تک پھیلی ہوئی ہے۔ سید قوم جو اپنی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، بر صغیر کے مسلم معاشرے کی ایک نمایاں اور معزز برادری مانی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جڑوں کو جاننا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سید نام کی اہمیت کیا ہے، اس کی تاریخی جڑیں کہاں سے ہیں، اور اس قوم نے مسلم معاشرے اور اردو ثقافت میں کیا کردار ادا کیا۔ تو چلیے سید قوم کی ہسٹری کو ہم جانتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سید نام کا مطلب کیا ہے اور اس کی جڑیں کہاں سے جڑتی ہے۔ دوستو، لفظ سید عربی زبان سے نکلتا ہے اور اس کا مطلب ہے سردار، رہنما، لیڈر، بہتر۔ یہ ایک عزت کا لقب ہے جو ان مردوں کو دیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ خواتین میں اس لقب کو سیدہ، شریفہ یا علویہ کہا جاتا ہے۔ علویہ کہا جاتا ہے اگر ایک سیدہ ماں کا بچہ اگر سید باپ سے ہو تو وہ مرزا کہلایا جاتا ہے، لیکن اسے سید کا لقب نہیں ملتا۔ عثمانی سلطنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو سبز عمامہ پہننے کی اجازت تھی، جو ان کی معزز حیثیت کی علامت تھی۔ بر صغیر میں سید لقب کو خاص طور پر ان خاندانوں نے اپنایا جو اپنی نسبت حضرت حسن، حسنی سادات یا حضرت حسین، حسینی سادات سے جوڑتے ہیں۔ یہ لوگ شیعہ اور سنی دونوں مسالک میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق سید اپنی نسبت بنو ہاشم سے جوڑتے ہیں جو قریش قبیلے کی ایک شاخ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سید قوم بر صغیر پاک و ہند تک کیسے پہنچی۔ سیدوں کی ابتدائی ہجرت 1032 عیسوی میں ہوئی، جب غازی سید سالار سوس جو سلطان محمود غزنوی کے بہنوئی تھے اور ان کے بیٹے غازی سید سالار مسعود نے اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں ستریک میں اپنا فوجی صدر مقام قائم کیا۔ یہ بر صغیر میں مسلم آبادیوں کی پہلی بڑی ہجرت تھی۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں، خاص طور پر عباسی، اموی اور عثمانی ادوار میں، بہت سے سید خاندان ایران، وسطی ایشیا، یمن، شام، شمالی افریقہ سے ہندوستان آئے۔ ان میں سے کچھ بازنطینی سلطنت کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کر گئے، جبکہ دیگر تجارت یا تبلیغ کے لیے آئے۔ مثال کے طور پر سید احمد جازیزی جو زیدی حسینی سادات سے تھے، محمد غوری کے دور میں بغداد سے بہار آئے اور بہار شریف، منگیر، شیخ پورہ اور جموئی میں آباد ہو گئے۔ مغل دور میں سید خاندانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر سید حسین علی خان برا مغل بادشاہ فروخ سیر کے دور میں ایک اہم منتظم تھے۔ اسی طرح سلطان محمود بیگڑا کے دور میں 3 سید بھائیوں کو پاوا گڑھ کی فتح کے بعد زمینیں دی گئی اور انہوں نے چمپانیر، محمد آباد میں اپنی جڑیں مضبوط کی۔ سید قوم نے بر صغیر کے مسلم معاشرے میں دینی، سماجی اور ثقافتی طور پر اہم کردار ادا کیا۔ وہ روایتی طور پر قاضی، عدالتی، علماء، مذہبی اسکالر، امراء، رہنما، لیڈرز کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے۔ اردو بولنے والی برادریوں میں انہوں نے اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سید خاندانوں نے صوفی روایات میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی جو قادریہ سلسلہ کے بانی تھے، ایک مشہور سید صوفی بزرگ تھے۔ بر صغیر میں سید سالار مسعود غازی، بابا شاہ جمال اور مخدوم جہانیانے جہاں گشت جیسے صوفی بزرگ اپنی تبلیغ اور روحانی شخصیت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اردو ادب میں سید قوم نے اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر بہار کے دیسنا سے تعلق رکھنے والے سید محمد سعید رضا، عبد القوی دسناوی اور سلیمان ندوی جیسے علماء اور ادیبوں نے اردو اور فارسی مخطوطات کو محفوظ کیا۔ دیسنا کی لائبریری جو 1892 میں قائم ہوئی، اس لائبریری میں ہزاروں پرانے مخطوطات موجود تھے جو بعد میں پٹنہ کی خدا بخش خان لائبریری کو منتقل کیے گئے۔ ثقافتی طور پر سید برادری نے زمینداری،
تجارت اور تعلیم میں اپنا نام بنایا۔ اتر پردیش کے سادات، امروہہ سادات، بارہ اور دیگر علاقوں میں وہ بڑے زمیندار اور تعلق دار تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سید قوم کے سماجی مقام اور مسلم معاشرے میں ذات پات کے ڈھانچے کے بارے میں۔ بر صغیر میں مسلم معاشرہ اشراف اور ازلاف کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ اشراف، جن میں سید، شیخ، مغل، پٹھان، خان شامل ہوتے ہیں، اعلیٰ سماجی درجہ رکھتے ہیں، جبکہ ازلاف جیسے کہ جولہا اور قصائی نیچے درجے پر مانے جاتے ہیں۔ سید قوم کو مسلم معاشرے میں سب سے اعلیٰ سماجی طبقہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ تاہم یہ خیال کہ ذات پاک ہندو ثقافت سے مسلم معاشرے میں آئی کچھ حد تک متنازع ہیں۔ کچھ ماہرین جیسے کہ مسعود عالم فلاحی کا کہنا ہے کہ دہلی سلطنت کے قیام کے بعد خاص طور پر قطب الدین ایبک کے دور میں مسلم معاشرے میں ذات پات کا ڈھانچہ رائج ہوا۔ سید برادری میں شادیاں زیادہ تر اپنی برادری کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ایک سیدہ کا غیر سید سے شادی کرنا شریعت کے مطابق ہم کفو یعنی ہم مرتبے کے اصول کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم جدید دور میں کچھ شہری سید خاندانوں میں شیخ یا مغل برادریوں سے شادیاں بھی ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، اردو ادب میں سید برادری نے اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر مشہور عالم اور ادیب سید احمد دہلوی، جنہوں نے فیروز اللغات مرتب کی جو اردو کی سب سے معتبر ڈکشنری مانی جاتی ہے، اور سید قدرت نقوی البخاری، جنہوں نے غالب کون ہے اور سیرت النبی جیسی کتابیں لکھی، اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو، آج کے دور میں سید برادری معاشی اور سماجی طور پر ترقی کر رہی ہے، لیکن کچھ چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔ 1947 کی تقسیم نے سید خاندانوں کے لیے ایک صدماتی صورتحال پیدا کی، جب بہت سے خاندان ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر گئے۔ زمینداری نظام کے خاتمے سے بھی ان کی معاشی اور اقتصادی حیثیت متاثر ہوئی۔ تاہم سید برادری کے افراد نے تعلیم، کاروبار اور سرکاری خدمات میں اپنا نام بنایا۔ مثال کے طور پر پدم شری ایوارڈ یافتہ سید حسن، جو بہار کے پہلے وزیر اعظم محمد یونس کے خاندان سے تھے، اور زید عامد، جو ایک سیاسی تجزیہ کار ہیں، اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے سید برادری کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تجارتی اور دینی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید تعلیم اور مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پسماندہ تحریک نے بھی نچلے طبقات کے مسلم گروہوں کے ساتھ ساتھ کچھ سید خاندانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے جو معاشی طور پر پیچھے رہ گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی سید قوم کی تاریخ کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے کر بر صغیر کے صوفی بزرگ، زمیندار اور ادیب تک، یہ قوم ایک عظیم میراث کے حامل ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ بر صغیر کی ثقافت، معیشت، اقتصادیت، سماج کو بھی تقویت دی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی، انفارمیٹو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ اگر آپ سید برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا اس موضوع پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔